ماربل پہ تیمم نہیں ہوتا، صحیحاً مٹی پہ ہوتا ہے، پتھر پہ نہیں. جس چیز پر مٹی نہ ہو اس پہ تیمم نہیں ہوتا. جیسے کپڑے کے اوپر مٹی ٹھہرتی نہیں، اندر جذب ہو جاتی ہے نا، تو اس سے نہیں ہوتا. تیمم مٹی سے ہوتا ہے، پاؤڈر سے بھی نہیں ہوتا. وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیں اور ناک میں چڑھائیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، خلال کریں ناک کے اندر. جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو خلال کریں، ورنہ ناک کا خلال کوئی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف پانی ڈال کر اس کو نکال کر جھاڑنا ناک کو کافی ہے. کسی کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا اور نماز کے دوران ہی ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات شک بھی ہوتا ہے، اور شک کا علاج کیا کہ ایک دفعہ آپ نماز شروع کریں تو بس پھر کنسیڈر نہیں کریں اس کو. اسی طرح بعض لوگوں کو ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے. ایک شخص آپ کے پاس شاید آیا اور اس نے پوچھا کہ میں وضو سے تسلی نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے ولہان، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ وضو میں خلل ڈالے، کہ شک ڈالے. وضو نہیں ہوا، کچھ خشک رہ گیا، شاید ٹوٹ گیا تمہارا وضو، شاید تمہارے جسم سے پھر کچھ نکل آیا. ایسے میں انسان بالکل اس کی کچھ نہ سنے، ایک دفعہ وضو کر کے بس نماز پڑھ لے. اپنے ساتھ سختی برتے، بالکل دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی واضح علامت ہو کہ جس سے پتا چلے کہ وضو باقی نہیں رہا، جس کا ذکر کتاب میں آ چکا ہے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 2 میل تک پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. اگر گھر میں پانی نہ ہو اور فجر کی نماز پڑھنی اور غسل جنابت کرنا ہو تو کیا کریں؟ اگر ہمسایوں سے صبح صبح پانی مانگے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینا پسند نہ کریں اور انہیں خود ضرورت ہو، ایسے میں کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں ایسے میں تیمم. اس لیے کہ بسا اوقات جب پانی نہیں ہوتا تو اکثر گھروں میں نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی ہے، اور بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینا. کسی حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ 2 میل یا 3 میل کی بات، وہ تو ایک احتیاطاً یہ بات کہی گئی کہ مثلا اگر کنواں ہے، گھر سے چند قدم کے فاصلے پر، انسان سستی کے مارے وہاں سے پانی نہ لینے جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کرنا. اگر سر میں مہندی لگائی جائے تو کیا اس پر سر کا مسح ہو سکتا ہے وضو کرنے کی صورت میں؟ جی، گیلے ہی بال ہوتے ہیں نا، اگر بالکل مہندی اس طرح تو شاید نہیں لگتی کہ اس میں سے بال کچھ بھی نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ اور پہن لیا ہے تو وہ نہ پہنے، جیسے پلاسٹک وغیرہ کا کچھ بیگ یا شاور کیپ. مسواک کرتے ہوئے اگر ساتھ ساتھ دعا کریں دل میں اور ذکر کریں اور اس کو سنت کی نیت سے نہیں ایسے ہی، تو کیا یہ درست ہے؟ تو کیا ساری دعائیں منہ میں مسواک ڈال کے یاد آتی ہیں؟ یعنی مسواک کرتے ہوئے مسواک کریں اور جلدی جلدی نکلیں، وہاں سے کہیں اور جا کے دعائیں کریں گے مصلی پہ بیٹھ کر. کہتے ہیں منہ سے زور سے کہکا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات پہ آپ کہکے لگاتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں. نماز کی حالت میں اگر کہکا لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیا انڈر لیگز بال ویکس کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی، منع نہیں ہے. وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا وضو دہرائیں نہیں، ہو جاتا ہے وضو. مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے. کسی نے کمنٹ بھیجا، حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی. شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی. میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پہ تیمم نہیں ہوتا، لیکن وہ کرتی نہیں. جی ہاں، ٹائلز پہ تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے، سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے؟ آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں. ہاں، پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے، یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں.